وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. جب دشمنوں کے لشکر چاروں طرف سے مسلط ہوئے اور مدینے کو گھیر لیا گیا تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ اب اسلام کا دم واپسی ہے، اب اس کے لیے بقا مشکل ہے، اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور آنکھیں پتھرا گئی تھی، اس وقت نبی یہ کہہ رہے تھے جبکہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، فاقے گزر رہے تھے، فرما رہے تھے عراق فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا. یہ اس ایمان کا نتیجہ تھا جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے اور پیغمبروں کی جوتیوں کے صدقے میں صحابہ کو دیتا ہے اور صحابہ کی کوششوں کا نظارہ کر کے تابعین کو دیتا ہے، اور یہ ایمان پھر نسلاً بعد نسلاً اللہ کے نیک بندوں میں منتقل ہوتا ہے اور ان کے ایمان کی چنگاریوں سے روشنی ہوتی ہے اور امت کو ہمیشہ انہی سے آگ ملتی ہے، انہی سے شعلہ ملتا ہے جس سے دوبارہ ایمان فروزہ ہوتا ہے. یہ سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے قائم ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے صاف سن لو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ امریکہ طاقتور ہے، اگر یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ یورپ اور روس کے پاس اور چین کے پاس طاقت ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہندوستان میں اکثریت کے پاس طاقت ہے اور یہاں ایک بڑی فوج اور پولیس ہے اس کے پاس طاقت ہے، حالات نہیں بدل سکتے، تو خدا کی قسم تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تمہارا ایمان سلب ہو چکا ہے. حالات کتنے بگڑے ہوئے ہوں، تلواروں کے نیچے، بندوقوں کے سائے میں اور توپ کے دہانے پہ کھڑے ہو، تب بھی 1 منٹ کے لیے مت سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس وقت اللہ چاہے گا جس وقت اللہ چاہے گا، جیسا چاہے گا. قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے. افسوس کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن تراویح میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. قرآن کو انہوں نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا، قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ تعویذ کی کتاب ہے، گنڈوں کی کتاب ہے، جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، یا صرف ثواب کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے. قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ایک روشنی ہے، قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے، قرآن سکینت ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے، قرآن معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے. جیسے معجزہ حضرت صالح کو دیا گیا اونٹنی کی شکل میں، اور حضرت موسیٰ کو دیا گیا لاٹھی کی شکل میں، ید بیضا کی شکل میں، اور جیسے معجزہ دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اپنے پھونکنے کی طاقت کی شکل میں اور قم باذن اللہ کی شکل میں، ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ ہمگیر، اس سے زیادہ تابندہ اور پائندہ اور اس کے زیادہ ہمیشہ رہنے والا طاقتور معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کا معجزہ اس امت کو دیا گیا ہے اور پیغمبر اپنے معجزے کے ساتھ رخصت ہو گئے. حضرت صالح کی زندگی میں اونٹنی رخصت ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ید بیضا رخصت ہو گیا، عصا رخصت ہو گیا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ دم عیسیٰ رخصت ہو گیا، لیکن نبی کی رخصتی کے ساتھ قرآن رخصت نہیں ہوا. قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے. یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب، یہ دماغوں کو تسخیر کرنے والی کتاب، یہ پوری انسانیت کی رہنما کتاب، یہ دنیا کے تمام مذاہب کے جنجال سے نکالنے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کو پستیوں سے بلند کرنے والی کتاب، یہ تحت سرا سے سریا میں پہنچانے والی کتاب، یہ انسانوں کو اللہ سے ہم کلامی عطا کرنے والی کتاب، یہ دلوں کے اندر نور کی بارش کرنے والی کتاب. اس کتاب کے ساتھ وہ معاملہ امت کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول اللہ میاں سے شکایت کریں گے، ہماری اور امت کی شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا،
اگر یہ میری قوم قرآن کو لے کر آگے بڑھتی تو جس طرح اس کو لے کر آگے بڑھے تھے ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن الولید اور عمرو ابن العاص اور سعد ابن ابی وقاص اور وہ مجاہد فاتحین جنہوں نے سندھ سے اسپین تک اور چائنا سے افریقہ کے ایک کنارے تک فتوحات کا ایک بازار لگا دیا، جس طرح وہ قرآن کو معجزہ سمجھتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھے، حالات کی سازگاری کے ساتھ نہیں بڑھے۔ جب چاروں طرف طوفان تھا الحاد کا، باطل طاقتوں کا، ان کے ہتھیاروں کا، ان کی فوج